4 घंटे سے زائد جاری رہنے والے اجلاس میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ انسداد دہشت گردی کے لیے قائم کی جانے والی قومی اتھارٹی کو مؤثر بنایا جائے اور اس میں تھنک ٹینک قائم کیا جائے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے ایشو پر بہت جلد قومی کانفرنس اسلام آباد میں بلائی جائے گی، تاہم اس کے لیے ابھی تک کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ کالعدم تنظیموں کو اس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تمام طبقہ فکر کو، تمام احباب کو ساتھ ملا کے ایک ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت بھی ہے جو سب کی اونرشپ کے ساتھ ہو اور اس ویو کو، اس دہشت گردی کی اس ویو کو مکمل طور پہ کرب بھی کیا جائے۔ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمان کے اندر بھی ہیں اور پارلیمان کے باہر بھی ہیں، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، ان کی لیڈرشپ کی اویلیبلٹی لی جا رہی ہے اور ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے۔ تو جلد از جلد کوشش کر رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل وہ میٹنگ جو ہے وہ کی جا سکے، تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کے بعد اس کی ڈیٹ رکھی جائے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک نے بتایا کہ کالعدم تنظیموں تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگی، سپاہ صحابہ اور القاعدہ میں باقاعدہ رابطے ہیں اور یہ تنظیمیں خودکش حملہ آور قبائلی علاقوں میں تیار کرتی ہیں۔ جتنی بھی پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو سیز کیا جائے گا۔ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی رکھیں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ جو ڈرگ منی وہ آتی ہے اس کے بعد بتا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں 5 بندے باہر ہیں تو جو لوگ ٹی ٹی پی کے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہمیں آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جو رائے داریوں میں لوگوں کو پیسے لیتے ہیں ٹرکوں سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلحہ تو اکراس افغانستان آ رہا ہے نا، اسلحہ بھی آ رہا ہے، بہت سی اور چیزیں آ رہی ہیں، ہم نے افغانستان سے بھی ٹیک اپ کیا ہے۔ اجلاس میں مرکزی اور صوبائی سطح پر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خفیہ اداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ معلومات کے تبادلے کو بروقت بنائیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے سے قومی حکمت عملی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کے مشاورت سے تشکیل دی جائے گی۔ متین حیدر، ڈان نیوز، اسلام آباد۔